أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پہ آپ سب کا استقبال ہے. قرآن کریم کے 7ویں پارے کا ہم نے خلاصہ سماعت کیا تھا. آج ہم 8ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. صدق اللہ العظیم. 7ویں پارے کے اخیر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگیں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء، ان کا مذاق اڑانا اور ان کے انکار کرنے سے پریشان ذرہ برابر نہ ہو. ہر نبی کے ساتھ ایسی حسی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے. باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے، اس کو مدلل کرنے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا اور سب سے اتم اور سب سے بہترین شان والا معجزہ قرآن کریم ہے. لہذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود جب انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان ہرگز بھی نہ ہو، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. فرمایا، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے دور کر دیں گے. اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایک ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کیا جائے گا. اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. پہلا مضمون، رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے، مرا ہوا ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے. دوسرا مضمون، ایمان اور ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہی ہاتھوں میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے. تیسرا مضمون جو بیان کیا گیا ہے، ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا. چوتھا مضمون، مشرکین کی مخالفت حماقتوں میں سے ہے، اور مشرکین کی مخالفت، مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ تبارک و تعالی کا حصہ الگ کر لیتے ہیں اور اپنے شرکا کا حصہ الگ کر لیتے ہیں. پھر جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا ہے اسے تو اللہ تبارک و تعالی کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکا کے حصے میں مل بھی جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے. ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقراء یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے. عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث تنگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن کریم نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپایوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے بتوں کا نام ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک چوتھی حماقت اور پاگل پن بے وقوفی یہ بتلائی گئی ہے مشرکین مکہ کی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے وہ مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مرد حضرات تو اس کو کھا سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین کی حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس کی چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ نمبر 5 جو 5واں مضمون ہے مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری وصیت یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری وصیت یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، اور خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ پانچویں وصیت یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی وصیت یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں وصیت یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھویں وصیت یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں وصیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ 10ویں اور آخری وصیت یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت دی ہے۔ یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادت سارے افعال و اعمال خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میں ان اعمال سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ یہاں پر سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت دی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کریم کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے،
تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھی بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدے سے ہوتی ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر، حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ اس چیز کو بیان کرنے کے بعد سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل 4 بار انسانوں کی یا بنی آدمہ کے صیغے سے خطاب فرمایا۔ یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم۔ اس طریقے سے 4 صیغوں کے ساتھ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 26 جس میں فرمایا گیا، اے اولاد بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ انسان جو لباس پہنتا ہے اس میں ستر کا بھی ڈھکتا ہے، اور انسان کے لیے زیب و زینت کا بھی سامان ہے، لیکن ساری زیب و زینت کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے تقوی کا اختیار کرنا یہ انسان کے لیے سب سے بہترین لباس ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اولاد بنی آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جسے اس نے تمہاری ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھاوے۔ اس طریقے سے تیسری ندا 10ویں رکوع کے آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو، ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو، یعنی حد سے زیادہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں، تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان ہر قسم کی سازش اور بری باتوں سے جو ملمع ساز باتیں ہیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتار دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا یہ ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان اور حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے
بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختی کے فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں یہ بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے۔ ان نداؤں کے علاوہ اعراف کے اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادات میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھتی گئی کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے۔ دوسرا مضمون 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقید و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو تسلیم و انقیاد اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو بفضلہ تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گا چلے جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ایک تیسرا گروہ وہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، موقوف کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ان مکالمات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بیان کیے گئے۔ پہلی یہ کہ تہ بتہ 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری دلیل یہ پیش کی گئی رحمان کا عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع اور عریض صحرا میں پڑا ہوا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔
تیسری دلیل یہ پیش کی گئی کہ جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں. ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں. نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں. یہ دلائل اور اخیر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے. ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، متکبروں کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بتانا، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے. ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ وہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے. انسان کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا، یہ ساری کی ساری ان واقعات سے ہمیں ایک خلاصہ ملتا ہے. اور یہاں پر 8واں پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ محفل میں، آئندہ ایپیسوڈ میں ہم 90 پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع